اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارک جو ہماری اور آپ کی نگاہوں سے گزر رہا ہے، جسے شعبان المعظم اور عرف عام میں شب برات کا مہینہ کہا جاتا ہے، بڑی ہی برکتوں، عظمتوں، رحمتوں کا حامل ہے یہ ماہ مبارک، اس لیے کہ اس ماہ کو نسبت نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب جس مہینے کو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہو، بھلا ان کی عظمتوں، فضیلتوں، رحمتوں کا کیا پوچھنا۔ اسی ماہ مبارک کی تاریخوں میں سے ایک تاریخ جسے 15ویں شعبان کی تاریخ کہی جاتی ہے، 15ویں شعبان کی رات بڑی ہی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کے مقدس فرشتے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہاں سے زمین کی طرف پھینکتے ہیں اور رب کی رحمت کی صدائیں لگاتے ہیں کہ اے دنیا میں بسنے والے انسان، آج کی رات وہ رات ہے، آج اتنی فضیلتوں اور رحمتوں والی رات ہے کہ تم اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو اور رب سے آج کی رات جو مانگو گے تمہیں وہ عطا کیا جائے گا۔ جس چیز کا تم سوال کرو گے وہ چیز تمہیں دی جائے گی۔ جو چیز رب کی بارگاہ سے تم طلب کرو گے وہ رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ رب کی رحمت انسانوں پر برستی ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اس رات کو بھی کھو دیتے ہیں اور اس رات میں رب کی عبادت سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات وہ رات ہے، اگر بندے مومن صدق دل سے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے اور پوری رات نہ سہی، اگر بندے مومن آدھی رات عبادت الہی میں گزار دے تو اسے پورے سال عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ۔ آج ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، پھر ہمارے دل میں اسی توبہ، اسی چیز کا خیال آتا ہے اور پھر دوبارہ ہم وہی کام کرتے ہیں، پھر خیال آتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر ہم وہی کام کرنے لگتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اور یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ اسے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے جس چیز سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے آپ باز رہ جائیں اور اس سے رک جائیں، اسی کو سچی توبہ کہا جاتا ہے اور یہی سچی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن آئیے دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، قوم بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص ہے جو 20 سال سے مسلسل رب کی نافرمانی کیے جا رہا ہے۔ اللہ کے مقدس نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے، موسیٰ فلاں انسان میرا نافرمان ہے، جاؤ اسے کہہ دو کہ اب بہت ہو گیا، تم رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، رب کی طرف پلٹ آؤ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، شخص تو 20 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، رب کی عبادت سے منہ موڑے ہوا ہے،
رب کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا ہے، اب تو رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، رب کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تو رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس انسان نے کہا اگر ایسی بات ہے تو وہ انسان دھاڑے مار کر رونے لگتا ہے اور پھر جنگل کی راہ اختیار کرتا ہے، اور جنگل کے میں جانے کے بعد وہ تنہائی کے عالم میں رب کی بارگاہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور کہتا ہے پروردگار عالم، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تیری رحمت میرے گناہوں سے بڑی ہے، تیری رحمت میرے گناہوں سے بڑی ہے، تیرا کرم میرے گناہ سے زیادہ ہے، لیکن مجھے یہ بات بتا دے کیا تیری رحمت بڑی ہے یا میرا گناہ بڑا ہے؟ پروردگار عالم تو مجھے بتا دے کیا تیری رحمت بڑی ہے یا میرا گناہ بڑا ہے؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میرا گناہ بہت چھوٹا ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے، لیکن آج بات سمجھ میں آ گئی کہ میری گناہ کے سامنے تیری رحمت چھوٹی ہے۔ اتنا کہنا تھا، پروردگار عالم کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے انسان سن، تو جو کہہ رہا ہے تیرا کہنا درست نہیں ہے، بلکہ میری رحمت تیرے گناہ سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے، میرا کرم تیرے گناہ سے کئی زیادہ گنا بڑا ہے۔ اے انسان سن لے، اگر تو میرے کرم کا متمنی ہے، اگر تو میرے کرم کا تقاضا چاہتا ہے، اگر تو میرے کرم پر بھروسہ رکھتا ہے تو سن لے کہ میں نے تیری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اتنا کہنا تھا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے جب یہ جواب ملتا ہے، اسی وقت اس انسان کی روح قبض عنصری سے پرواز کرتی ہے اور رب کائنات اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، توبہ ہونی چاہیے، سچی توبہ ہو، اور سچی توبہ انسان جب کرتا ہے وہ توبہ مقبول بارگاہ الہی ہوا کرتا ہے، اور اللہ اس توبے کی وجہ سے سارے گناہ بخش دیتا ہے، ساری خطاؤں کو درگزر فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم دل سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں قوم جمع ہوتی ہے، عرض کرتی ہے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرما دے کہ بارش ہو جائے، اللہ اپنے کرم کی بارش نازل فرما دے، آپ دعا فرما دے۔ قوم جمع ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ مولا ابر بارہ کو بھیج دے، مولا بارش برسا دے۔ لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، لوگ قحط سالی کے عالم میں ہیں، لوگ قحط زدہ ہو چکے ہیں، اے میرے مولا بارش برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا گنہگار بندہ بھی ہے، اگر جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، جب تک وہ گنہگار اس مجمع سے باہر نہیں جائے گا اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے میری قوم بتا تو صحیح تم میں کون سب سے بڑا گنہگار ہے، کون رب کی بارگاہ کا نافرمان ہے، وہ اس مجلس سے نکل جائے، وہ اس مجلس سے دور ہو جائے، اس کی وجہ سے رب کائنات دعا قبول نہیں فرما رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ وہ انسان جو بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، بڑا سیاہ کار تھا، اپنے آپ دل میں سوچتا ہے اگر میں مجمع سے نکلتا ہوں تو میری بے عزتی ہوگی، لوگ مجھے کہیں گے یہی سب سے بڑا گنہگار تھا، یہی سب سے بڑا خطا کار تھا، یہی سب سے بڑا سیاہ کار تھا جس کی وجہ سے رب کائنات دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے۔ اگر مجمع سے نکلتا ہوں تو میری بے عزتی ہو جائے گی، میں پہچانا جاؤں گا کہ میں رب کا خاطی ہوں، رب کا گنہگار ہوں، رب کا نافرمان ہوں۔ ابھی وہ انسان اتنا سوچ ہی رہا تھا، دل میں رب کی بارگاہ میں توبہ
توبہ کرتا ہے پروردگار عالم میری توبہ کو قبول فرما لے، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، مجھے شرمندہ مت کر، مجھے لاجواب مت ہونے دے، میرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے مت کھول، میرے عیبوں کو لوگوں کے سامنے مت کھول۔ پروردگار عالم میں اپنے گناہ کی، سارے گناہوں کی تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اس انسان نے دل ہی دل میں توبہ کیا، رب کی بارگاہ میں توبہ قبول کیا جاتا ہے، اتنے میں ابر باران آتا ہے، بارش برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار عالم ابھی تو تیرا نافرمان بندہ اس مجلس سے نکلا بھی نہیں ہے، ابھی تو تیرا سیاہ کار بندہ اس مجلس سے گیا بھی نہیں ہے، ابھی تو تیرا نافرمان بندہ اس مجلس سے واپس لوٹا بھی نہیں ہے، پروردگار عالم یہ بارش کیسے ہونی شروع ہو گئی؟ رب کائنات کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، اے موسیٰ سنو، اس بندے نے میری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور جب وہ تائب ہو کر میری بارگاہ میں آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو میں نے بارش روک رکھی تھی اب ابر باران کی برسات میں نے کر دی ہے، اب بارش کو برسانا میں نے شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ اس بندے نے سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے اور وہ بندہ میری بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم بھی گناہوں پہ گناہیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ کون ایسا لمحہ ہے، کون ایسی گھڑی ہے، کون ایسا وقت ہے جس میں ہم سے گناہ نہ ہوتے ہوں، جن سے ہم سے خطائیں نہ ہوتی ہوں، جن میں ہم سے سیاہ کاریاں نہ ہوتی ہو، جن میں ہم سے خطا کاریاں نہ ہوتی ہو؟ ہمارا تو روم روم گناہوں میں ڈوبا پڑا ہوا ہے، ہمارا ہر وقت گناہوں میں گزر رہا ہے، رات ہو یا دن، صبح ہو یا شام، ہر وقت گناہوں میں، رب کی نافرمانی میں ہم گزار رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس گناہوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور کہیے پروردگار عالم میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا سیاہ کار ہوں، میں بڑا خطاوار ہوں، پروردگار عالم تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ہی خطاؤں کو درگزر فرمانے والا ہے۔ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سیاہکاریوں کو مٹا دے، ہماری غلطیوں کو مٹا دے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ کی ذات سے نا امید مت ہوئیے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اور جو انسان رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم توبہ کریں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں۔ اس لیے رب نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ اس رات کو ہم رب کی بارگاہ میں گزارے، سجدہ ریز ہو، توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رب کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم نے جب اگلی امتوں کو لمبی لمبی عمریں عطا کی تھی، کسی کی عمر 200 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال ہوا کرتی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب معلوم ہوا اور آقا کریم نے دیکھا کہ اگلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں اور جس کی عمر زیادہ ہوتی تھی وہ نیکیاں بھی زیادہ کیا کرتا تھا، نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا تھا، اور آقا کریم نے دیکھا کہ ہماری امتیوں کی عمریں چھوٹی ہیں، حد سے زیادہ 100 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اتنی عمریں ہوا کرتی ہے، اور جس کی عمریں کم ہوں گی اس کے نیک اعمال بھی کم ہوں گے اور اس کے گناہوں میں بھی اضافہ ہوگا۔
اس لیے میرے آقا کا چہرہ مغموم ہو جاتا ہے۔ آقا کریم آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ سے حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے، اے جبریل جا میرے محبوب کو خوشخبری سنا دے، اے میرے محبوب غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے محبوب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے محبوب پزمردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوش ہو جائیں۔ اگلی امتوں کی عمریں اگرچہ زیادہ تھی، اگلی امتوں کی عمریں اگرچہ لمبی تھی اور اس کے اعمال بھی زیادہ تھے، نیک اعمال بھی زیادہ تھے، اے میرے محبوب آپ اس خاطر غمزدہ نہ ہو کہ آپ کی امتیوں کی عمریں کم ہیں، ان کے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے، اگر آپ کی امتی اس رات میں نہ صحیح، پوری رات میں نہ صحیح، صرف آدھی رات میری بارگاہ میں صدق دل سے میری عبادت میں گزار دے تو اس بندے مومن کو میں 1000 برس کی عبادتوں سے بھی زیادہ ثواب عطا کر دیا کروں گا۔ وہ رات ہمیں ملی ہے اور اس رات کو بھی ہم لہو و لعب میں کھو دیتے ہیں، اس رات کو بھی ہم فضول باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جاگنا ہے، صرف جاگنے کا مقصد نہیں ہے اس رات میں، جاگنا تو آپ روز جاگتے ہیں، کون ایسی رات ہے جو آپ 12 1 2 بجے تک نہ جاگتے ہوں؟ روز جاگتا ہے انسان، لیکن جاگنا اصل مقصد نہیں ہے، جاگ کر رب کی عبادت کرنا مقصد ہے، رب کے لیے جاگنا مقصد ہے، رب کی بندگی میں پوری رات گزارنا یہ مقصد ہے، رب کی عبادت و ریاضت میں پوری رات گزار دینا یہ مقصد ہے۔ اور جو انسان رب کی عبادت و ریاضت میں پوری رات گزار دیتا ہے، اللہ اسے 1000 برس کی نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مقدس رات ایسی رات ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی مغفرت رب کی بارگاہ میں کرے، اپنے گناہوں کے مغفرت اور اپنے گناہوں کو معافی کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا ہم بہت بڑے خطا کار ہیں، مولا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، مولا ہم بہت بڑے سیاہ کار ہیں، تو غفور الرحیم ہے، تو علیم و خبیر ہے، تو سمیع و بصیر ہے، تو سب جانتا ہے، تو سب دیکھتا ہے، تیرے علم میں سب کچھ موجود ہے پروردگار عالم، پھر بھی میں تیرے بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہم گنہگار صحیح، بدکار صحیح، خطاوار صحیح، لائق سزاوار صحیح پروردگار عالم، پر جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہے، مولا مجھے نہ دیکھ، اپنے محبوب کی نسبت کو دیکھ لے، اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو درگزار فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما دے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید وابستہ ہے کہ میرا رب غفور الرحیم ہے، ہم جب رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا اور ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا، اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا اور ہم بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم توبہ کریں تو سچی توبہ کریں، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو تو سچی توبہ کرو۔ حضرت عمر کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر جب شراب حرام قرار دے دیا گیا تو مدینے کے لوگوں سے اچانک یہ چیزیں چھوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا، لیکن آقا کریم کا فرمان تھا، سب نے اپنے اپنے مٹکے توڑ دیے، سب نے اپنے شراب کی بوتلیں پھینک دی، اپنے گلاس توڑ دیے، اپنے جام توڑ دیے، کیونکہ نبی یہ کائنات کا حکم تھا، پروردگار عالم نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ لیکن انہی میں سے ایک اعرابی تھا جس سے یہ چیز چھوٹ نہیں رہی تھی، وہ چپکے کبھی پی لیا کرتا تھا، گرمی کا زمانہ ہے، وہ مدینے سے باہر نکلتا ہے، شراب کی بوتل بغل میں دبائے ہوا ہے، جسم پہ چادر اوڑھ رکھی ہے،
اور مدینے سے باہر چلا جا رہا ہے تاکہ کسی سنسان جگہ پہ جا کر شراب نوشی کرے، شراب پیے۔ اتنے میں جو ہی وہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ سامنے گلی سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا جلال مشہور تھا کہ حضرت عمر بہت جلالی انسان تھے۔ اس نے دیکھا کہ آج حضرت عمر کا سامنا ہو رہا ہے، آج میری خیر نہیں ہے۔ اس نے دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں توبہ کی، پروردگار عالم آج عمر کے غضب سے مجھے بچا لے، آج عمر کے غضب سے مجھے بچا لے۔ پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ اتنا کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو اسی وقت قبول فرما لی۔ اتنے میں حضرت عمر قریب آ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا تو کون ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہا حضور میں مدینہ کا رہنے والا ہوں، میں باہر جنگل کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا بغل میں کیا دبا رکھا ہے اور گرمی کا موسم ہے، تو نے چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے؟ اب اس انسان کے پسینے چھوٹنے لگے۔ عمر کو جواب دوں تو کیا جواب دوں، عمر سے کہوں تو کیا کہوں؟ اس انسان نے کہا حضور بغل میں دودھ کا ایک بوتل دبا رکھا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اگر دودھ کا بوتل ہے تو مجھے دکھاؤ۔ وہ انسان اب سوچنے لگا اب تو میری خیر نہیں ہے، اب تو میں پھنس جاؤں گا، حضرت عمر کے جلال سے مجھے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ پھر رب کی بارگاہ کی طرف لو لگاتا ہے، پروردگار عالم عمر کے غضب سے مجھے بچا لے۔ اتنا کہہ کر اس نے چادر ہٹایا، بوتل کو حضرت عمر کی طرف بڑھایا۔ حضرت عمر نے دیکھا واقعی اس میں دودھ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں جب دودھ اس بوتل میں تھا تو آخر چھپا کر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس انسان نے کہا اے حضرت عمر سنو سنو، اس بوتل میں دودھ نہیں تھا بلکہ شراب تھا۔ آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی تھی، پروردگار عالم میری دعا کو قبول کر لیا، میرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور رب کریم نے اس شراب کو دودھ میں تبدیل فرما دیا تاکہ آپ کے غضب سے میں بچ جاؤں اور آپ کی سزا سے میں بچ جاؤں۔ اس لیے رب نے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے آپ کے غضب سے بچا لیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان جب توبہ کرے سچی توبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پرسوں آج 12 شعبان المعظم ہے، اتوار کی رات 15ویں شب ہے۔ اس شب میں آپ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائیں، اپنے سر و نیاز کو رب کی بارگاہ میں خم کریں، رب کی بارگاہ میں جھکا دیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے استغفار کریں، اپنے والدین کریمین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ اس رات میں ہر انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن 3 ایسے شخص ہیں جس کی دعا جلدی قبول نہیں ہوتی۔ پہلا شخص وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتا ہو۔ دوسرا وہ ہے جو شرابی ہو، شراب پیتا ہو۔ تیسرا وہ ہے جو زانی ہو، زنا کرتا ہو۔ ان 3 کی دعا جلدی قبول نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ان گناہوں سے توبہ جب تک نہ کر لے اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان چیزوں سے آپ توبہ کریں، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ لیں رب کی بارگاہ میں، اپنے ساری خطاؤں کو رب کی بارگاہ میں رکھ دیں، اپنے سارے سیاہ کاریوں کو رب کی بارگاہ میں رکھ دیں اور کہیں پروردگار عالم ہم تو خطاوار ہیں، ہم تو سزاوار ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں مولا، تو غفور الرحیم ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے مولا۔ آج کی رات کے صدقے نبی پاک کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو درگزر فرمائے گا، آپ کو نیک بندوں میں شمار فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ توبہ کرے تو سچی توبہ کرے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔